إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ المرتضی شاہی جمعہ مسجد میں حاضر باش جملہ سادات کرام، جملہ حجاج کرام، ضعیف العمر میرے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنت خطبے کے بعد ربانی کلام، ربانی پیغام، ربانی سندیسہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عربی بھاشا میں آپ حضرات کے کانوں تک پہنچانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس مقدس فرمان الہی پر کچھ باتیں عرض و معروض کروں۔ اس سے پہلے بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتے ہوئے اپنے آقا و مولا مکے اور مدینے کے دلہا جناب احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پوری ایمانداری، پوری بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے تشریف فرما جملہ عشاقان رسول بارگاہ رسول و آل رسول میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اور ایک مرتبہ بارگاہ رسول و آل رسول میں جھوم کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وبارک وسلم، اور ایک مرتبہ بارگاہ رسول و آل رسول میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس اور پاکیزہ کلام میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے نفس کو، بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنی جان کو، وَأَهْلِكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، بیوی کو بھی، بچوں کو بھی، پورے پریوار کو، پورے کٹمب کو نارا آگ سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ایمان والوں کو کہا کہ ایمان والوں خود بھی بچ جاؤ، اپنے پریوار کو، اپنی اولاد کو بچا لو جہنم کی آگ سے۔ سامعین کرام، اس پرفتن ماحول میں چاروں اور
فتنے ہی فتنے ہیں، چاروں اور گمراہی ہی گمراہی ہے۔ آپ جس طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھو تو گمراہی کے سوا آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔ اب زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ کل میدان محشر میں سوال ہوگا صرف نماز کا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان کے روزے کا سوال ہوگا۔ لوگ یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان لوگوں سے زکوٰۃ کے تعلق سے سوال ہوگا، اور جو صاحب استطاعت ہے وہ حج نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حج کے تعلق سے ان سے سوال کرے گا۔ عام طور پر مسلمانوں کی وچار سرنی صرف یہی ہے کہ صرف پوچھا جائے گا تو نماز کے تعلق سے، پوچھا جائے گا تو روزے کے تعلق سے، پوچھا جائے گا تو زکوٰۃ کے تعلق سے، پوچھا جائے گا تو حج کے تعلق سے۔ یہ تو حقوق اللہ ہے۔ مگر دوستو، آپ یقین جانیے، کل میدان محشر میں اگر آپ کی اولاد گمراہ ہو گئی، آپ کی اولاد راہ حق سے بھٹک گئی، تو پھر اولاد کے تعلق سے بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ لہذا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کی، اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کی جائے، اپنی اولاد کو تعلیم کیسے دی جائے۔ ویسے ہر باپ یہ سوچتا ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں، میرے 3 بیٹے ہیں، تو میں مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو مکان کا انتظام کر جاؤں۔ ہر باپ کی یہ امید ہے کہ میرے بیٹوں کے لیے کچھ اتنا مال چھوڑ کر جاؤں کہ میرے بیٹے سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ ہر باپ کی یہ خواہش، یہ تمنا، یہ آرزو کہ میں اپنے بیٹے کے لیے ایک بہترین سواری کا انتظام کر کے جاؤں۔ مگر یہی سوچنے والا باپ یہ سوچے کہ میں اپنے بیٹے کی قبر کو بھی سوار کر جاؤں، میں اپنے بیٹے کی اخروی آخرت کی زندگی کو بھی سوار کر جاؤں۔ ویسے یہی تربیت لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگ یہ جانتے ہیں کہ تربیت کا دینا ماں کا کام ہے، مگر قرآن پاک میں درجنوں اللہ نے دلیل دی ہے کہ جب بھی نبی اللہ نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو تعلیم دینے کی بات آئی تو باپ ہی نے دی ہے۔ باپ کا فریضہ ہے کہ باپ اپنے بیٹوں کو اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت دے، اچھی نصیحت دے، یہ باپ کا کام ہے۔ باپ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میرا کام صرف کمانے کا ہے۔ اور یہی تربیت دینے والا باپ، سنسکار دینے والا باپ، اولاد کو سدھارنے والا باپ مارکیٹ میں اپنے بیٹے کی انگلی کو پکڑ کے لے کے گیا، یہی تربیت دینے والا باپ اپنے بیٹے کی انگلی کو تھام کر کبھی مال میں لے کر گیا، یہی تربیت دینے والا باپ
اپنے بیٹے کو سینما تھیٹر تک لے کر گیا، یہی باپ دنیا کی ہر جگہ پر لے کر گیا، مگر یہی باپ کبھی بھی اپنے بیٹے کو نماز کے لیے لے کر نہیں آیا، کبھی بھی نہیں۔ کوئی ایک مثال، کوئی ایک باپ کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کر مسجد تک لایا، کوئی باپ یہ کہہ دے کہ میں اپنے بیٹے کو رسول اللہ کی میلاد میں لے کر گیا، کوئی بتائے مجھے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باجو والے کا بیٹا بگڑا ہوا ہے، مجھے کیا، پڑوسی والے کا بیٹا خراب ہے، مجھے کیا۔ لوگ اپنی اپنی باتوں میں الجھے ہیں کہ میرا گھر سلامت ہے، مگر یاد رکھیں اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلے آپ کے معاشرے کا خوبصورت ہونا ضروری، دوسرے نمبر میں معاشرے کے بعد گھر میں ماں باپ کا بہتر ہونا ضروری۔ مگر اب بیچارے ہر ماں باپ کو کہاں اتنی سمجھ، لوگوں نے یہ جانا کہ ہمارے بیٹے کو قرآن مولوی صاحب ہی پڑھائے، مگر جتنے بھی گوشت پاک ہو، غریب نواز ہو، ان کو سب سے پہلی تعلیم اگر کہیں سے ملی ہے تو وہ دارالعلوم نہیں، وہ انہی کا گھر ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، مگر یاد رکھیں آپ کے پڑوسی کے بیٹے کی صحبت میں رہ کر آپ کا بیٹا بھی بگڑ سکتا ہے، لہذا کنٹرول کیا جائے، اولاد کو اچھی تربیت دی جائے۔ اب اسی تربیت کے تعلق سے امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اپنی اولادوں کو 3 باتیں سکھا کر جاؤ۔ وہ کون سی 3 باتیں؟ امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 باتیں، پراپرٹی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے تو چلے گا، اور یاد رکھیں اگر آپ کی اولاد نیک ہیں تو اس کا فائدہ صرف آپ کی اولاد نہیں اٹھائے گی۔ سرکار نے یہ بھی تو فرمایا کہ دنیا سے جانے سے پہلے صدقہ جاریہ کر کے جاؤ۔ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ کہ صدقہ جاریہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے جانے کے بعد دنیا میں اچھے کام کرتی ہے، اچھے کام تمہاری اولاد کرے گی، قبر میں فائدہ رب تجھے پہنچائے گا۔ قبر میں تو گویا کہ صرف آپ اپنی اولاد کی زندگی سنوار کر نہیں، آپ اپنی آخرت کی زندگی سنوار کر جا رہے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جانے سے پہلے، مرنے سے پہلے آپ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا کر جاؤ۔ سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلی بات جو سرکار نے فرمائی، سب سے پہلے اپنی اولاد کو عشق رسول اللہ سکھاؤ، رسول اللہ کی عاشق بناؤ۔ خود امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ پہلے عشق نبی، میری محبت اپنی اولاد کے سینوں میں ڈال کر جاؤ۔
مگر دوستو باپ ہی بے مروت ہو تو بیٹا کا محبت والا. تو پہلے عشق محبت کی چاشنی میں باپ کو ڈوبنا پڑے گا. باپ کو پہلے عشق رسول اللہ دل میں جگانا پڑے گا. جب تیرے دل میں عشق رسول اللہ ہوگا، تیرے دل میں محبت رسول ہوگی، تیرے دل میں عشق نبی ہوگا، اب تجھے سکھانا نہیں پڑے گا، تیرا بیٹا دیکھتا جائے گا، خود ہی خود سیکھتا جائے گا. میرا بیٹا عاشق رسول ہے تو خود ہی خود باپ کے نقش قدم پر بیٹا چلتا ہی جائے گا. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو رسول اللہ کا سچا عشق سکھا کر جاؤ. اچھا، رسول اللہ کے عشق کو آپ اپنی اولاد کے سینے میں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ بار بار جب بھی آپ اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بیٹی سے بات کریں، ہم دنیا بھر کی بات کرتے ہیں مگر کبھی بھی ہم نے ہماری اولاد کے سامنے رسول اللہ کی بات نہیں کی. رسول اللہ کے پیارے پیارے قصے سناؤ اپنی اولاد کو بچپن ہی سے. ویسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کا بیٹا 1 برس سے لے کر 7 برس کا ہو جائے تو آپ اپنی اولاد کو نماز کا طریقہ سکھاؤ. گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ جب بیٹا 7 برس کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو آپ کا بیٹا کافی یاد رکھنے کی طاقت بنا لیتا ہے. سرکار امام حسن علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اس وقت امام حسن علیہ السلام کی عمر 7 برس کی تھی اور امام حسن علیہ السلام نے رسول اللہ کی 7 حدیثوں کو روایت فرمایا ہے. امام حسن سے 7 روایتیں حدیث پاک. گویا کہ جب بیٹا 7 برس کا ہو جائے تو اسے تعلیم اور تربیت دینا شروع کیا جائے. اور جو بیٹا آپ کا موبائل چلا سکتا ہے وہ سب کچھ چلا سکتا ہے. تو آپ اپنی اولاد سے جب بھی بات کریں تو رسول اللہ کے چھوٹے چھوٹے قصوں کو سنایا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی کا اشارہ فرماتے تھے تو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ آتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب درختوں کو اشارہ فرماتے تھے تو درخت اپنی جگہ سے ہٹ کر مصطفیٰ کے چرنوں میں سجدہ کیا کرتے تھے. تو اس قسم کے قصے رسول اللہ کے معجزات کو سناؤ، رسول اللہ کا کردار سناؤ، رسول اللہ کا اخلاق سناؤ. جب آپ اپنی اولاد کو یہ تربیت دینے لگیں گے تو سب سے بڑا عاشق اور صادق آپ ہی کی نسل میں دیکھنے کو ملے گا. اور جب بیٹیوں کی بات ہو تو بیٹیوں کو سرکار کی 11 بیویاں ہیں. خصوصی طور پر کبھی ماں عائشہ صدیقہ کی زندگی کے تعلق سے بیٹی کو بتاؤ.
کبھی ماں خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کے تعلق سے بتاؤ، کبھی ماں خاتون جنت بنت رسول اللہ کے تعلق سے بتاؤ کہ بیٹا امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی کا یہ کردار تھا، یہ اخلاق تھا۔ آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی چھوٹی ہے، ٹی شرٹ پہنے گی تو چلے گا، مگر بچپن ہی سے جو بیٹی ٹی شرٹ پہن کر نکلے اب وہ کیا تعلیم حاصل کرے گی؟ میں مدرسے میں جو بچیاں آتی ہیں وہ بچیاں کبھی کبھی ٹی شرٹ کوئی پتلون پہن کر آتی ہے، میں نکال دیتا ہوں مدرسے سے، پورا لباس پہن کر آئے۔ تو کبھی کبھی انہی کے گھر سے ان کے والدین، ان کے ماں باپ کے فون آ جاتے ہیں کہ باپو آجنو داڑو چلائی لو۔ اللہ اللہ، اتنا ماحول خراب ہو چکا ہے کہ ضرورت ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں۔ یہ واٹس ایپ، فیس بک کا دور ہے، سوشل میڈیا کے تعلق سے آپ نے کہیں بیٹیوں کو دیکھا ہوگا کہ کہیں ہماری اسلام کی شہزادیاں، کتنی ہماری اسلام کی بیٹیاں، اسلام کے رشتے سے ہماری بہنیں غیر مسلمانوں کی زینت بن رہی ہے، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کو اپنا رہی ہے، تو آپ یہ نہ جانیں کہ فلاں کی بیٹی ہے، ایک مسلمان، ایک کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے وہ تیری بھی بیٹی ہے، وہ تیری بھی بہن ہے، وہ تیری بھی بھتیجی ہے۔ تو یہ نہ سوچ کہ اس کی بیٹی ہے یا اس کا بیٹا ہے، ہوا کبھی بھی پلٹ سکتی ہے، ہوا اپنا رخ بدل سکتی ہے۔ ارے ہوا اپنا رخ بدلے اس سے پہلے اپنے ماحول کو بھی سجا لیا جائے، اپنے اخلاق کو بھی سنوار لیا جائے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو۔ قرآن پاک کا یہ واضح بیان ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا کر جاؤ۔ سب سے پہلے عشق مصطفیٰ، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ بیٹا ضرور ماں خاتون جنت سے محبت کرنے والا ہوگا، جس کے دل میں عشق رسول پاک ہوگا اس بیٹی کے دل میں ماں عائشہ کی زندگی ہوگی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت ہوگی۔ سکھاؤ اپنی اولاد کو عشق رسول پاک۔ پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں، پہلا ہے عشق رسول اللہ۔ اب دوسری بات انشاءاللہ 1:33 ہو چکی ہے، آنے والی جمعہ میں ہم اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس بات کو رکھیں کہ آپ اپنی اولاد کو عشق رسول کی خوب شربت پلائے، عشق رسول خوب سکھا کر جائے، کیونکہ جہاں عشق رسول اللہ ہوتا ہے انہی کے قول و فعل میں مصطفیٰ جان رحمت کی سنتیں ہوتی ہیں۔ اور اعلی حضرت امام البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹوں کو اچھا اخلاق والا بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو اعلیٰ گران تربیت دینا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی اولاد کو کچھ نہ سکھاؤ، صرف رسول اللہ کی سنتیں سکھا دو، اس سے بڑھ کر کوئی اخلاق نہیں، کوئی کردار نہیں۔ لہذا سب سے پہلے
آپ اپنی اولاد کو عشق رسول کی تعلیم پیش فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عشق رسول سیکھنے اور سکھانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لیجئے ماشاءاللہ کچھ سخی حضرات ہیں جو سید وارث علی باپو کو اپنی طرف سے نذرانے پیش کرتے ہیں، جن